بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قیامت کے عجیب و غریب حالات کے بارے میں جن واقعات کا ذکر کریں گے ان میں قیامت کے دن کی پریشانیاں، لوگ کانوں تک پسینہ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، لوگوں کو کس قدر پسینہ آئے گا، پسینہ سے نجات کے لیے دوزخ کی تمنا کریں گے، قیامت کی ہولناکی جہنم کے عذاب سے بھی زیادہ محسوس ہوگی، لوگ 300 سال پسینہ میں ڈوبے رہیں گے، لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینہ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، سورج کی گرمی سے تباہ ہانڈی کی طرح ابلے گا، پسینہ کی شدت کتنی ہوگی، قیامت کے دن ساری زمین آگ بنی ہوئی ہوگی، انسان قیامت کی سختی دیکھ کر موت کی شدت کو بھی خفیف سمجھے گا، کامل ایمان مومن قیامت کی گرمی سے محفوظ رہیں گے، سورج کو کتنا قریب کر دیا جائے گا، قیامت کی شدت ہر کسی کو کس درجہ محسوس ہوگی، میدان محشر میں شدت حساب کتنا ہوگا، قیامت کے دن ساری زمین آگ بنی ہوئی ہوگی، سورج کو کتنا قریب کر دیا جائے گا، میدان حشر میں حساب کی شدت کتنی ہوگی، سورج کی گرمی کو کتنا گنا بڑھا دیا جائے گا، کافر کا چہرہ پسینے میں ڈوبا ہوا اور غبار آلود ہوگا، دلوں کی بدحواسی ہوگی، 70 انبیاء جتنا عمل کرنے والا بھی خوف زدہ ہوگا، کنکریوں کے برابر خرچ کرنے والا بھی خوف زدہ ہوگا، جنت میں گھر دیکھ لینے کے باوجود مومن خوف زدہ ہوں گے، قیامت کے خوف سے پرندوں کی کیا حالت ہوگی، مال کو سانپ بنا کر گلے میں لٹکا دیا جائے گا، باقی ماندہ چیز نہ دینے کا عذاب ہوگا، رشتہ دار کو کوئی چیز نہ دینے کا کیا انجام ہوگا، ماتم کرنے والے کا کیا انجام ہوگا، علم کو طلب مال کا ذریعہ بنانے والے کو کون سا عذاب ہوگا، زانیوں کی شرمگاہوں کی بدبو کتنی ہوگی، کسب شہرت کی سزا کیا ہوگی اور ریشم پہننے والے کی سزا کیا ہوگی۔ ان سب باتوں کا تذکرہ کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بیان کرتے ہیں قیامت کے دن کی پریشانیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کھڑے رہیں لوگ راہ دیکھتے جہاں کے مالک کی، لوگ کانوں تک پسینہ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس کی تفصیل میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کھڑے رہیں لوگ راہ دیکھتے جہاں کے مالک کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یقوم احدہم فی رشح الی انصاف اذنیہ، لوگ اپنے کانوں کی لو تک پسینے میں ڈوبے کھڑے ہوں گے، لوگوں کو کس قدر پسینہ آئے گا۔ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو پسینہ آئے گا حتیٰ کہ ان کا پسینہ زمین میں 50 باع تک چلا جائے گا اور اوپر کی جانب ان کے کانوں تک پہنچا ہوا ہوگا، پسینہ سے نجات کے لیے دوزخ کی تمنا کریں گے۔ اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن اپنی طوالت کی وجہ سے کافر کو پسینہ میں ڈبو رہا ہوگا حتیٰ کہ وہ پکار اٹھے گا، یا اللہ مجھے یہاں سے کہیں لے جائیں، چاہے جہنم کی طرف ہی لے جائیں۔ قیامت کی ہولناکی کی جہنم کے عذاب سے زیادہ محسوس کیوں ہوگی؟ اس کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت میں پسینہ نے انسان کو گھیر رکھا ہوگا حتیٰ کہ وہ کہے گا، یا اللہ آپ کا مجھے دوزخ میں ڈال دینا، اس سے زیادہ آسان ہے جس مصیبت میں اب گھرا ہوا ہوں، حالانکہ اس کو پتہ ہوگا کہ دوزخ میں کتنا سخت عذاب ہے، لوگ کتنے سو سال پسینہ میں ڈوبے رہیں گے۔ اس کے متعلق حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، یوم یقوم الناس لرب العالمین، سورہ مطففین کی آیت نمبر 6، جس دن کھڑے رہیں گے لو راہ دیکھتے جہاں کے مالک کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں، ہمیں علم ہوا ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ 300 سال کی بقدر پسینہ میں کھڑے رہیں گے،
لوگ اپنے اعمال کی بقدر پسینہ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس کے متعلق حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن سورج مخلوق کے قریب ہوگا حتیٰ کہ 1 میل کی بقدر ہوگا۔ راوی فرماتے ہیں کہ قسم بخدا مجھے نہیں معلوم میل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مراد لیا ہے، کیا اس سے زمین کی مسافت مراد ہے یا میل سے سرما سلائی مراد ہے جس کے ساتھ آنکھ میں سرما ڈالا جاتا ہے۔ پس لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینہ میں غرق ہوں گے، ان میں سے بعض کو گھٹنوں تک، بعض کو کمر تک پسینے نے غرق کیا ہوگا، جبکہ بعض کو منہ تک غرق کیا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہوگی کہ لوگ سب کے سب ایک ہی جگہ ہوں گے، لیکن پسینہ نے کسی کو کم اور کسی کو زیادہ غرق کر رکھا ہوگا۔ حالانکہ اگر بہت سے لوگ پانی میں ایک جگہ کھڑے ہوں تو برابر طور پر پانی میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ سورج کی گرمی سے دماغ کی کیا حالت ہوگی؟ اس کے متعلق حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سورج 1 میل کی بقدر قریب ہوگا اور اس کی گرمی میں بھی اتنا اضافہ کر دیا جائے گا جس سے کھوپڑیاں ابل رہی ہوں گی، جس طرح ہانڈیاں ابلتی ہیں۔ اس روز لوگ اپنے گناہوں کی بقدر پسینہ میں غرق ہوں گے، بعض کا پسینہ ان کی ایڑیوں تک پہنچ رہا ہوگا اور بعض کا پنڈلیوں تک اور بعض کا کمر تک، اور جبکہ بعض کا پسینہ منہ تک پہنچ رہا ہوگا۔ پسینہ کی شدت کتنی ہوگی اس کے متعلق حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سورج زمین کے قریب ہوگا اور لوگ پسینہ میں غرق ہوں گے، بعض لوگوں کا پسینہ ان کی ایڑیوں تک پہنچ رہا ہوگا اور بعض کا پنڈلیوں تک، بعض کا گھٹنوں تک، بعض کا سرین تک، بعض کا کوکھ تک، بعض کا کندھے تک، بعض کا گردن تک، بعض کا منہ کے درمیان تک، اور بعض کو پسینہ نے مکمل طور پر ڈھانک رکھا ہوگا۔ قیامت کے دن ساری زمین آگ بنی ہوئی ہوگی۔ اس کے متعلق حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن ساری زمین آگ بن جائے گی، جنت اس کے پیچھے ہوگی، جنت کی حوریں اور برتن نظر آتے ہوں گے، انسان کو بے انتہا پسینہ آئے گا حتیٰ کہ آدمی اپنے قد کے برابر زمین میں تیر رہا ہوگا، یہ پسینہ اس کی ناک تک پہنچ رہا ہوگا، حالانکہ ابھی تک حساب و کتاب شروع نہیں ہوا ہوگا۔ انسان قیامت کی سختی دیکھ کر موت کی شدت کو بھی کم سمجھے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا، انسان کو کوئی چیز موت سے زیادہ شدید محسوس نہیں ہوتی، پھر بعد کے حالات دیکھ کر انہیں موت آسان محسوس ہوگی، انہیں اس دن کی شدید ہولناکی کا سامنا کرنا پڑے گا، حتیٰ کہ پسینہ نے انہیں منہ تک غرق کیا ہوگا، اور حتیٰ کہ اگر کشتیاں اس پسینے میں چلائی جائیں تو چل پڑیں۔ کامل ایمان والے مومن قیامت کی گرمی سے کیسے محفوظ رہیں گے؟ اس کے متعلق حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حساب و کتاب سے پہلے ہی گناہگاروں کا پسینہ ان کے منہ تک پہنچ رہا ہوگا۔ پوچھا جائے گا، پھر مومنین کہاں ہوں گے؟ فرمایا کرسیوں پر، ان کی کرسیوں پر بادل نے سایہ کر رکھا ہوگا، انہیں اس دن کی لمبائی صرف دنیا کے دن کے ایک حصہ کے برابر محسوس ہوگی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کامل الایمان مومنین قیامت کی گرمی سے محفوظ رہیں گے، نیز جو حضرات عرش کے سائے میں ہوں گے وہ بھی اس گرمی سے محفوظ رہیں گے۔ سورج کو کتنا قریب کر دیا جائے گا؟ اس کے متعلق حضرت سلمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج مخلوقات کے سروں سے 2 کمانوں کی بقدر قریب ہوگا اور 10 سال کی گرمی کے برابر اس میں گرمی ہوگی، لوگوں میں سے کسی ایک پر اس دن کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا، اور نہ کسی مومن مرد یا مومن عورت کی شرمگاہ نظر آئے گی، اور نہ ہی کوئی مومن یا مومنہ سورج کی تپش سے محسوس کرے گی، لیکن کفار اور دوسرے بدکاروں کو سورج خوب بھونے گا حتیٰ کہ ان کے پیٹ سے غق غق کی آوازیں سنائی دیں گی۔ قیامت کی شدت ہر کسی کو کتنا درجہ محسوس ہوگی؟ اس کے متعلق حضرت ابن ابی حمزہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پسینہ کی وجہ سے سب سے زیادہ تکلیف میں کفار مبتلا ہوں گے، پھر گناہ کبیرہ کرنے والے، پھر دیگر گناہگار،
حضرات انبیاء کرام، شہداء کرام اور جن حضرات کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے محفوظ رکھیں گے، انہیں بالکل پسینہ نہیں آئے گا۔ میدان محشر میں کس شدت کا حساب ہوگا، اس کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو اس دن ننگے پاؤں، ننگے جسم اور نامختون اٹھایا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر فرمایا، ہے بے پردگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اس دن دیکھنے سے بے توجہ ہوں گے، ان کی نگاہیں 40 سال کی مسافت سفر کے برابر اوپر اٹھی ہوئی ہوں گی، وہ نہ کھاتے ہوں گے اور نہ پیتے ہوں گے۔ طویل قیام کی وجہ سے ان میں سے کسی کا پسینہ ان کو قدموں تک غرق کر رہا ہوگا، کسی کا پسینہ اس کو پینڈلیوں تک غرق کر رہا ہوگا، کسی کا اس کے پیٹ تک اور کسی کو اس کا منہ پسینہ تک غرق کر رہا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا اور مقرب فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے عرش کو آسمانوں سے سفید زمین پر لائیں۔ اس زمین پر نہ تو کسی کا خون بہایا گیا ہوگا اور نہ کوئی گناہ کیا گیا ہوگا۔ وہ زمین سفید چاندی کی مانند ہوگی، پھر فرشتے عرش کے ارد گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہوں گے، اور یہ پہلا دن ہوگا جس دن کوئی آنکھ اللہ تعالیٰ کو دیکھے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک منادی کو حکم دے گا جو بلند آواز سے منادی کرے گا، اور اس کو دونوں مخلوقات جن و انس سنیں گے کہ فلاں فلاں کہاں ہے۔ ایک فرشتہ اس شخص کو جس کا نام پکارا جا رہا ہوگا دیگر لوگوں سے علیحدہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے، پھر اس کی نیکیاں نکالی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ میدان محشر کی مخلوقات کو یہ نیکیاں دکھائیں گے۔ جب وہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا تو کہا جائے گا، مظلوم کہاں ہیں؟ مظلومین ایک ایک کر کے پیش کیے جائیں گے۔ اس نیکیوں والے ظالم سے کہا جائے گا کہ تو نے فلاں پر یہ ظلم کیا تھا۔ وہ عرض کرے گا، جی ہاں اے میرے پروردگار، یہی وہ دن ہوگا جس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف ان کے اعمال بد کی گواہی دیں گے۔ چنانچہ اس ظالم کی نیکیاں لے کر اس مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ اس دن نہ تو دینار ہوگا نہ درم، اس دن ظالم کی نیکیاں لے لی جائیں گی اور مظلوم کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے۔ بس اسی طرح مظلوم ظالموں کی نیکیاں لیتے رہیں گے حتیٰ کہ ان کے پاس کوئی نیکی باقی نہ بچے گی۔ پھر ایک مظلوم کھڑا ہوگا جس نے ابھی کچھ نہیں لیا ہوگا، وہ کہے گا، اوروں میں کیا کمال ہے، وہ تو اپنا حق وصول کر چکے اور ہم باقی ہیں۔ اسے کہا جائے گا، جلدی نہ کرو۔ پھر اس کی برائیاں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں گی حتیٰ کہ اس ظالم کے خلاف کوئی مظلوم استغاثہ کرنے والا باقی نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ کارروائی سب حاضرین کو دکھائیں گے۔ جب وہ اپنے حساب سے فارغ ہوگا تو اسے حکم ملے گا، اپنے ٹھکانے دوزخ کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ بس اس شدت حساب کو دیکھ کر تمام فرشتے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور تمام انسان یہی سمجھیں گے کہ آج وہی نجات پائے گا جسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے۔ سورج کی گرمی کو کتنے گنا بڑھا دیا جائے گا، اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عیض عنفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن قدم زمین میں ایسے گڑے ہوں گے جیسے تیر سینگ میں پھنسا ہوتا ہے۔ نیک بخت وہ ہوگا جسے اپنے قدموں کے لیے اتنی جگہ مل جائے جس پر وہ اپنا قدم جما سکے۔ سورج ان کے سروں کے قریب ہوگا حتیٰ کہ سورج اور ان کے سروں کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہوگی۔ اس دن سورج 1 میل یا 2 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ پھر اس کی گرمی کو مزید 63 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ ترازو اعمال کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہوگا۔ جب کسی بندے کے اعمال کا وزن کیا جائے گا تو وہ پکار کر کہے گا، سن لو فلاں فلاں کا اعمال نامہ وزنی ہو گیا، اس نے ایسی سعادت حاصل کی ہے جس کے بعد وہ کبھی بدبخت نہ ہوگا۔ سن لو فلاں فلاں کا اعمال نامہ ہلکا ہو گیا، اس نے ایسی بدبختی پائی ہے کہ اب کبھی وہ نیک بخت نہ ہو سکے گا۔ کافر کا چہرہ پسینے میں ڈوبا ہوا اور غبار آلود ہوگا۔ اس کے متعلق حضرت امام جعفر صادق اپنے والد امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کافر کا پسینہ اس کے منہ تک آ رہا ہوگا، پھر ان کے چوروں پر مٹی ڈال دی جائے گی۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وجوہ یومئذ علیہا غبارہ، اور کتنے منہ اس دن ان پر گرد پڑتی ہے۔ دلوں کی بدحواسی کے بارے میں حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد باری تعالیٰ بیان کرتے ہیں، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار
مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 اور 43 ہے۔ اور ڈھیل دے رکھی ہے اس دن کے لیے کہ پتھرا جائیں گی آنکھیں، دوڑتے ہوں گے اوپر اٹھائے اپنے سر، پھر کر نہیں آئیں گی ان کی طرف ان کی آنکھیں، اور دل ان کے اڑ گئے ہوں گے۔ یہ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان کے دل اچک لیے جائیں گے حتیٰ کہ ان کا سانس حلقوم میں رک جائے گا، نہ تو منہ سے باہر نکل سکے گا اور نہ واپس لوٹ سکے گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایسا بھی ہوا جس کا عمل 70 انبیاء کے برابر بھی ہوا تو اس سے بھی یہ ڈر ہوگا کہ شاید اسے نجات نہ مل۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تمہارے سامنے وہ لوگ گزر چکے کہ اگر ان میں سے کسی نے کنکریوں کے برابر بھی خرچ کیا تو بھی اسے ڈر ہوگا شاید وہ قیامت کی ہولناکی سے نہ بچ سکے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں مجھے علم ہوا کہ مومن باوجود کہ میدان محشر ہی میں جنت میں اپنا گھر اور اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ نعمتیں دیکھ لے گا، لیکن قیامت کی ہولناکی دیکھ کر پھر بھی تمنا کرے گا کہ ایک کاش اسے پیدا نہ کیا جاتا۔ قیامت کے خوف سے پرندوں کی کیا حالت ہوگی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پرندے قیامت کی ہولناکی کے سبب زمین پر اپنی چونچ مارتے ہیں اور اپنے پر پھڑپھڑاتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کے مال کو قیامت کے دن شریر سانپ کی صورت میں اس کے گلے لٹکا دیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور نہ خیال کریں گے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دی ہے اپنے فضل سے کہ یہ بخل بہتر ہے ان کے حق میں بلکہ یہ بہت برا ہے ان کے حق میں۔ حضرت حیدر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص جب اپنے مالک سے کسی بچی ہوئی زائد چیز کا سوال کرتا ہے اور وہ اس کو نہیں دیتا تو اس کو قیامت کے دن اس حالت میں بلایا جائے گا کہ اس کا بچا ہوا مال جسے دینے سے انکار کیا تھا شریر سانپ کی طرح ہوگا۔ رشتہ دار کو کوئی چیز نہ دینے کا عذاب۔ حضرت جریر بجلی رحمت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رشتہ دار کسی رشتہ دار کے پاس اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے بچا کھچا مانگنے کے لیے آتا ہے اور وہ بخل سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے ایک سانپ نکالیں گے جس کا نام شجاع ہوگا، اس کی زبان باہر لپک رہی ہوگی، پھر اس سانپ کو توق بنا کر اس بخیل کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ ماتم کرنے کے عذاب کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو نوحہ کرنے والی عورت توبہ سے پہلے مر گئی اللہ تعالیٰ اس کو آگ کا لباس پہنائیں گے اور اس کو قیامت کے دن لوگوں کے سامنے کھڑا کریں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نوحہ اور ماتم کرنے والی عورت نے اگر توبہ نہ کی تو قیامت کے دن وہ جنت اور دوزخ کے درمیان راستہ پر ہوگی، اس کا لباس گندک کا ہوگا، اس کا چہرہ آگ سے چھپا ہوا ہوگا۔ علم کو طلب مال کا ذریعہ بنانے کا کیا عذاب ہوگا اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور اس نے اللہ کے بندوں کو نہ سکھایا یا اس علم کے ذریعے لالچ کرتے ہوئے مال طلب کیا تو ایسے عالم کو قیامت کے دن آگ کی لگام ڈالی جائے گی اور منادی اعلان کرے گا یہ وہ شخص ہے جسے اللہ نے علم دیا مگر اس نے اللہ کے بندوں کو نہ سکھایا اور اسے دنیا کے بدلے میں بیچا، اسی طرح اس کے لیے اعلان ہوتا رہے گا حتیٰ کہ حساب ختم ہو جائے گا۔ زانیوں کی شرمگاہوں کی بدبو کے متعلق حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگوں پر ایک بدبودار ہوا چلائی جائے گی جس کی تکلیف سے ہر نیک و بد چیخ اٹھے گا۔ جب یہ بدبو پوری طرح پھیل جائے گی تو ایک منادی ندا کرے گا جسے سب سنیں گے، وہ کہے گا جس چیز سے تمہیں اذیت پہنچی ہے پتہ ہے کیا تھی؟ وہ کہیں گے نہیں۔ انہیں بتایا جائے گا یہ زناکاروں کی شرمگاہوں کی بدبو ہے جو اسی زنا کی حالت میں فوت ہوئے اور انہوں نے توبہ نہیں کی۔
پھر یہ بدبو اہل محشر سے ختم ہو جائے گی۔ جب تک یہ بدبو موجود رہے گی تو کسی کو نہ جنت یاد رہے گی نہ جہنم۔ کسب شہرت کی سزا کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائیں گے جس میں آگ کے شعلے بڑھ کر رہیں گے۔ ریشم پہننے سے متعلق حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ریشم کا لباس پہنا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ذلت والا آگ کا لباس پہنائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔